خواب دیکھا ہوگا، مگر اس نے جیتی جاتی آنکھوں سے دنیا کے جس کنارے سے کوئی بندہ آتا ہندوستان میں، اس سے پوچھتا چاند ٹوٹنے کا واقعہ تمہارے طرف ہوا ہے؟ آخر عرب سے تاجروں کا قافلہ ہندوستان آیا تو ان سے پوچھا تمہاری طرف کوئی چاند ٹوٹنے والا واقع ہوا؟ ان کا ہاں، تمہیں کیسے پتا؟ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، اخبارات کا نہیں تھا، موبائل کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو ابھی تازہ ترین بات ہے، پچھلے مہینے کی، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ انہوں نے کہا میں چاند کی فلاں تاریخ کو فلاں دن کو چھت پہ بیٹھا تھا کہ چاند ٹوٹا بھی اور جڑ بھی گیا۔ عرب کے تاجروں نے کہا ہاں ہاں، مکہ میں ایک نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں نے اس سے اس کی سچ کا ثبوت مانگا ہے تو اس نے چاند توڑ کے بھی دکھایا ہے، جوڑ کے بھی دکھایا۔ بس دکان بند کی، منڈی کو چھوڑا، کہ اب تو میں اسی نوجوان کو دیکھنے جاؤں گا، ہے کون؟ ایڈریس پتہ کیا، چلتے گئے، جب پہنچے تو آقا اپنے صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں، حضور نے اپنی نبوت کا بیان کیا۔ یہ شخص ہندوستان سے چاند دیکھنے کے بعد وہاں پہنچا، کہا آپ محمد ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا کوئی ثبوت، کوئی دلیل؟ آقا مسکرائے، کہا اور تو ثبوت مانگے رتن، بچپن میں جو تو نے بچے کو نالا پار کرایا تھا وہ بھول گیا ہے؟ وہ دعا بھول گیا؟ یاد آ گیا کہ جس بچے کو تو نے نالا پار کرایا تھا، جس نے تجھے تیری زندگی کی دعا دی تھی، وہ میں محمد مصطفیٰ۔ وہ حیران رہ گیا کہ بچپن کی بات، 40 سال پہلے کی بات بچے کو یاد بھی ہے اور آج بیان کر رہے کا، بس میں آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ اب بات اگلی بتانے لگا ہوں کہ بچوں کی دعا، میرے آقا نے 7 بار اسے دعا دی تھی کہ جیندہ رہیں، عمر بڑی ہو۔ وہ جہاد میں شامل رہا، پھر ہندوستان آیا، آج ہندوستان میں بٹھنڈا کے مقام پر اس کا مزار ہے، اور وہ 700 سال تک زندہ رہا۔ کیوں زندہ رہا؟ 7 مرتبہ محمد نے دعا دی تھی۔ میرے آقا کا یہ بچپنا ہے کتنی، پھر حضور کی جوانی اس معاشرے میں گزری۔ مکہ کے نوجوان شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سود عام تھا، قتل و غارت عام تھا۔ جوانی مصطفیٰ کی بھی مکہ میں گزری، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، بشر ہے نا۔ بندہ جب شرابیوں میں بیٹھتا ہے تو کسی دن پی بھی لیتا ہے، بندہ جب نشائیوں میں بیٹھتا ہے تو کسی دن کر بھی لیتا ہے، بندہ جب جوا والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا مکہ میں رہے، شرک ہوتا تھا، میرے آقا مکہ میں رہے، شراب پی جاتی تھی، میرے آقا مکہ میں رہے، روز لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت ہوتی تھی۔ سلام مصطفیٰ کی جوانی کو 40 سال گزر گئے، نہ شراب کے قریب گئے نہ کبھی جھگڑے کے قریب گئے، اور جوانی بے داغ گزری ہے۔ کہ ایک جوانی تیری ہے، ایک جوانی مصطفیٰ کی ہے، ایک بشریت مصطفیٰ کی ہے، ایک بشریت تیری ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب اس سے بھی آسان اگر کریں بات کو کہ ہم بھی بشر اور حضور بھی بشر، کیا فرق ہے؟ اب ایسی مثال دینے لگا ہوں کہ ہر کسی کو سمجھ آئے گی، کوئی بھی خالی نہیں جائے گا۔ جب بندہ بشر ہوتا ہے تو اس کی کوئی مجبوریاں ہیں۔ پہلی مجبوری پسینہ ہے، گرمی ہوگی پسینہ نکلے گا۔ پھر عرب کی گرمی ایک لعاب ہے، بلغم ہے، یہ انسان اگر کھائے گا پیے گا تو منہ میں لعاب پیدا ہوگا۔ اور تیسری بڑی مجبوری پاخانہ اور پیشاب ہے، پسینہ، لعاب، پاخانہ اور پیشاب، یہ فضلہ کہتے ہیں اس کو، یعنی ہمارے جسم میں زائد ہے اور گندا ہے، اسی لیے رب نے سسٹم بنایا ہے کہ یہ خارج ہو۔ پسینہ تجھے اور مجھے آ جائے تو چھوڑتے نہیں، صاف کرتے ہیں، کام کر کے نہائے نہیں تو ساتھ والے دوست کو پسینہ آتا ہے کہ بدبو آ رہی ہے، 2 دن کام کر کے نہائے نہیں تو گھر والے کہتے ہیں کپڑے بدلو، نہاؤ، بدبو آ رہی ہے۔ پسینہ اپنا اچھا نہیں لگتا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ کسی اور کو لگ جاتا تو کستوری سے بڑھ کر خوشبو آیا کرتی۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کل بیٹی کی شادی ہے، دعا کے لیے آیا، اور جب بھی کسی بیٹی کی
تحفہ ضرور دیتے تھے. جو کچھ کپڑے برتن کھانا میسر ہوتا بیٹیاں سب کی شریک ہوتی ہیں. آج کل تو بیٹیاں بوجھ ہیں. جس کی بیٹی ہے وہ پریشان ہے کہ میں جہیز دوں گا, سونا مہنگا ہو گیا سونا دوں گا. جس کی 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وقت سے پہلے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں, ان کو کیسے میں ان کی شادی کراؤں گا. مگر بیٹیاں شریک ہوتی ہیں, بیٹیاں بوجھ نہیں گھر میں رحمت ہوتی ہیں. جب بھی کوئی بیٹی رخصت کرتا حضور کوئی تحفہ دیتے. وہ شخص آیا یا رسول اللہ کل بیٹی کی رخصتی ہے دعا فرمائے. آقا نے دعا بھی کی. تحفے کے لیے گھر میں کچھ نہیں, نہ کھانا نہ پینا نہ لباس. میرے آقا نے فرمایا شیشی ہے گھر میں؟ جی ہاں شیشی تو ہے. لکڑی کی تھی یا شیشی کی تھی, یعنی جس میں عطر اور پرفیوم رکھتے ہیں. وہ گھر گیا, وہ شیشی لے کے آیا. میرے آقا نے اپنا پسینہ نکال کے دیا اور شیشی دے کے کہتے جاؤ یہ ہماری بیٹی کی شادی میں تحفہ دے دو. اگر ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی ہم جیسے ہیں تو اپنے جیسوں کا پسینہ نہیں لیا جاتا. وہ کہتا پسینہ میں نے کیا کرنا ہے, سارے گھر تھوڑا ہے, ہر کیا کون ہے. وہ انکار کر دیتا. مگر وہ آقا کے پسینے کو بھی جان سے زیادہ عزیز جانتے تھے. حضور کا پسینہ لے گئے, بیٹی کو دیا کہ یہ محمد مصطفیٰ نے تیرے لیے بھیجا ہے. بیٹی دلہن بنی بیٹی ہے. پسینہ کھولا, جسم پر لگایا. اب شادی میں جو بھی آتا نہ ولیمہ یاد ہے, نہ زیور دیکھ رہا ہے, نہ لباس. پوچھ رہا ہے یہ کون اتنی امیر زادی آئی ہے جس نے یہ اتنا بڑا پرفیوم اور عطر لگایا ہوا ہے. یہ عرب لوگ عطر کے بڑے دلدادہ ہوتے ہیں. آج بھی جو حاجی صاحبان گئے ہیں یہ تنخواہ کا ایک حصہ تو بخور پہ یہ خوشبوؤں پر لگا لیتے ہیں. اپنے گھر کو, دفتر کو, اپنے آپ کو ہر وقت خوشبو میں تر رکھتے ہیں. یہ عربوں کو پیچھے سے ریت ملی ہے. جو بھی آتا پوچھتا اتنی پیاری خوشبو کس نے لگائی ہے. ایک دوسرے کو سونگتے سونگتے پتا چلا یہ خوشبو تو دلہن کے بدن سے آ رہی ہے, کپڑوں سے آ رہی ہے. یہ خوشبو کس ملک سے لی ہے, کس بادشاہ نے دی ہے. وہ دلہن رو پڑی. یہ خوشبو بازاروں میں نہیں ملتی, یہ خوشبو بادشاہوں کے محل کی نہیں, یہ میری سہیلی فاطمہ الزہرا کے پاپا کا پسینہ ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو سبحان اللہ کہنے والی بات تو اگلی ہے کہ دلہن نے پسینہ لگایا, رخصت ہو گئی, سہاگ رات گزر گئی, سال گزر گیا. اللہ نے اس دلہن کو جب اولاد عطا فرمائی, جب اس کا بیٹا پیدا ہوا, پسینہ خوشبو مصطفیٰ ماں نے لگایا تھا اور خوشبو بیٹے سے آ رہی ہے. اب بھی کہو گے کہ میں اور مصطفیٰ ایک جیسے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. بشر کا پسینہ مصطفیٰ کا پسینہ. میرے آقا کا لعاب اگر کھارے کنویں میں پڑ جاتا تو وہ میٹھا ہو جاتا. صحابی رسول کو تیر لگا آنکھ میں, پوری کی پوری آنکھ نکل آئی. دوڑتا ہوا آقا کے پاس آیا. کوئی ہاسپٹل ہے, کوئی حکیم ہے یا کوئی ٹانکے لگ رہے, مگر دوڑتا ہوا آقا کے پاس آیا. آقا نے اپنا لعاب نکال کے آنکھ میں لگایا, آنکھ دوبارہ رکھ دی. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ نظر آنے لگا, نہ تیر کا درد ہی ختم ہو گیا. یہ ہے لعاب مصطفیٰ. ایک صحابی رسول کا یہاں سے بازو کٹا ہوا بازو, جہاد سے دوڑتا آقا کے پاس ہے, یا رسول اللہ بازو کٹ گیا ہے. حضور نے لعاب لگا کے بازو کو دوبارہ جوڑا, تلوار دے دی, لڑو. کہ اللہ کی قسم بازو میں پہلے سے زیادہ طاقت آ گئی تھی. یہ لعاب مصطفیٰ ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. ہم بشر کی آخری کمزوری پاخانہ اور پیشاب, اس پہ آ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پاخانہ اور پیشاب کرتے, استنجا کرتے, تو زمین کو اللہ کا حکم تھا کہ وہ پاخانہ اور پیشاب کھا لے تاکہ کسی بندے کی اس پر نظر نہ پڑے. 7 خادم تھے, سفر کر رہے ہیں. آقا جب چلے, اور یہ بھی معجزہ تھا کہ میرے آقا جس جگہ استنجے کے لیے بیٹھتے زمین اٹھ کے پردہ بنا لیتی تھی. یا آقا درخت کو کہتے پردہ کرو, درخت آس پاس جھک کے پردہ کر لیتا تھا اور حضور استنجا فرماتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استنجا فرمایا, اٹھ کے آئے تو اس ساتھی سفر کے اور صحابی رسول کے دل میں تجسس ہوا کہ میں ان چیزوں کو تو دیکھوں جو نبی کے بدن سے جدا ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے جدا ہوتے ہیں. اس نیت سے وہ دوڑ کے گیا تو اس کے پہنچنے سے پہلے زمین سب کچھ کھا چکی تھی, جو کہ زمین کو حکم تھا
کہ نبی کے جسم سے خارج ہونے والے قارورے یا پاخانے پر کسی کی نظر نہ پڑے. زمین کو حکم تھا وہ سخت کر لیتی تھی. مایوس ہو کے واپس پلٹے تو دیکھا کہ جس مٹی کے ڈھیلے سے حضور نے استنجا کیا تھا، جس سے وضو خشک کیا تھا، ہمارے بزرگ اب تک کرتے تھے، اب یہ طریقہ ترک ہوتا جا رہا ہے، مگر نہ بڑا پاکیزہ طریقہ ہے. مٹی کی ڈھیلے سے جس سے آقا نے استنجا کیا وہ پڑا تھا. ادب میں، محبت میں جا کے اسی کو اٹھایا اور جیب میں رکھے. ادب اور محبت دیکھیں. اگر اپنے جیسا سمجھتے تو استنجے والے ڈھیلے جیب میں رکھ لیں. عشق محبت دیکھیں. اٹھا کے جیب میں رکھا. خاموشی سے آ گئے. سفر ختم ہوئے. اپنے علاقے میں گئے. اذان جمعہ ہو گئی. مسجد میں گئے. مسجد میں جب یہ شخص داخل ہوتا ہے، غریب سا ہے، تو سارے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں یہ کون امیر شخص آ گیا، اتنی پیاری خوشبو لگائی ہوئی. ہر کوئی اسے دیکھنے لگا. آپ نے دیکھا نا کبھی کبھار کوئی بندہ آتا ہے، اس نے اتنا اچھا پرفیوم لگاتا ہے کہ ہر کوئی دیکھتا ہے یہ کس نے لگایا. وہ کہ یہ کون اتنا امیر شخص آیا جس نے اتنی پیاری خوشبو لگائی ہے. نماز کے بعد سب اس سے کہتے ہیں اس پرفیوم کا نام کیا ہے، یہ کہاں سے. رو پڑا. میں غریب کو عطر کس نے دیا، میں اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لے سکتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے. کہا نہیں تمہارے بدن سے آ رہی ہے. کہا سچ بولوں تو مانو گے. کہا کیا. جیب میں ہاتھ ڈالا، مٹی کا ڈھیلا نکالا، اسے سونگو. جس نے بھی سونگا کستوری عنبر سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہے. کہ اتنی پیاری مٹی کی خوشبو ہم نے نہیں دیکھی. رو کے کہتے ہیں لوگوں اس پہ کستوری عنبر نہیں لگا، اس مٹی سے میرے مصطفیٰ نے استنجا کیا ہوا ہے. حاضرین مکرم بس اتنی سی بات کہنا چاہتا تھا کہ قرآن نے تو کہا کہ مصطفیٰ تم میں سے بشر ہیں مگر ان پر وحی آتی ہے. نبوت تو امتیاز مصطفیٰ تھا. بالوں سے لے کے ناخن تک دکھنے میں مصطفیٰ ہم جیسے تھے، مگر رب نے ہر چیز وہ کمال کی عطا فرمائی کہ دنیا ساری مل بھی جائے تو مصطفیٰ کے قدموں کے خاک برابر بھی نہیں ہو سکتی. بس بات کو ختم کرتا ہوں، نماز عصر کا وقت ہے. میرے آقا کے پسینے کا مقابلہ عطر نہیں کر سکتی. میرے آقا کے پسینے کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں کر سکتی. جس نبی کا پسینہ و بلغم اتنا اعلیٰ ہوگا، ذرا بتا تو صحیح اس مصطفیٰ کی فاطمہ الزہرا کا مقام کتنا ہوگا، اس مصطفیٰ کے حسین کا مقام کتنا ہوگا. آج لوگ پسینے کی حیا کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر پسینے کا اتنا مقام ہے تو مصطفیٰ کے جگر کا کتنا مقام ہوگا. کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بال میرے آقا کے ہیں. صحابہ اپنی جان سے بڑھ کر بالوں کا خیال رکھتے تھے. حسین مصطفیٰ کے بدن کا حصہ ہے تو ایمان میں حسین کا کتنا مقام ہوگا. نہیں مانتے ہم ایسے فسادی ملا کی بات جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا میں عیب نظر آئے، جو حضرت علی شیر خدا کی ولایت کا انکار کرے، جسے امام حسین کا جہاد اور کربلا بغاوت لگے. ایسے ملا کی نہ تقریر مانتے ہیں نہ اس کی کسی باتوں کے قائل ہے. اگر نبی کا بدن پاک ہے تو نبی کی بیٹی بھی پاک ہے، نبی کا حسین بھی پاک ہے، نبی کا علی بھی پاک ہے. صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر تمہیں رب نے فاطمہ جیسی بیٹی نہیں دی ہے، تمہیں حسین جیسے نواسے بھی نہیں ملے. یہ وہ خاندان تھا جو دکھنے میں تو عام جیسا تھا، مگر ساری کائنات مل جائے تو حضور کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو آل اور صحابہ کا کون مقابلہ کرے گا. حاضرین مکرم، یہ وہ دور آ گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کو پریشان کیا جاتا ہے. گھر بیٹھے ہر کوئی مفتی بن گیا ہے. پوسٹیں بنا کر بے خوف ہو کے ایسی باتیں لکھتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. مت آئیے ایسے لوگوں کی باتیں میں. قرآن حدیث موجود ہے، وہی عقیدہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں عطا کیا. ہم میلاد مناتے ہیں، آقا کی برتھ ڈے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور فرشتہ نہیں ہے، بندہ خدا ہے. چونکہ فرشتہ پیدا نہیں ہوتا اور بندہ پیدا ہوتا ہے. گھر میں جو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اسی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اور کائنات میں جو سب سے پیارا ہے ہم اسی کا عید میلاد النبی مناتے ہیں. اسی محبت سے مناتے رہیے، مگر مقصد
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاننا ہو. محفل میلاد کا مقصد اپنے آپ کو حضور کے قریب لے جانا ہو. میلاد پر تو لاکھوں خرچ کر لو مگر اگلے دن نمازیں نہ ہو. نعت اور درود تو 5 گھنٹے سن لو مگر جھوٹ کو نہ چھوڑیں، گالیوں کو نہ چھوڑیں، غیبت کو نہ چھوڑیں. پھر میلاد کا کیا فائدہ؟ میلاد اور درود کا مزہ تب ہے کہ کم از کم سال تو اس کا اثر رہے. کہ ادھر میلاد منایا تو مصلی پر بیٹھ کے شکر کرو کہ اسی میلاد والے نے ہمیں نماز لا کے دی ہے، اسی میلاد والے نے قرآن لا کے دیا ہے. دعا کرتا ہوں حمید شیخ صاحب اور آپ کے گھرانے کی اس در و دیوار میں یہ کاوش قبول فرمائے. یہ در و دیوار قیامت تک گواہ رہیں گے کہ یہاں رہنے والے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور آپ دور و نزدیک سے آئے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں میں حضور کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.